أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے سبز گنبد والو منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری گھبراؤں گا جب تنہا. امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا. امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا. روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا. جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. مجرم ہوں جہاں پر کا
چھپانے نہ مقبول دعا میری للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج رمضان مبارک کی 27ویں شب ہے. ممکنہ طور پہ لیلۃ القدر ہے. میں نے پرسوں ARYQTV کی لائیو نشریات میں لیلۃ القدر کی فضیلت پہ تفصیل سے بھی گفتگو کی. یہ رحمتوں کے نزول کی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے، اپنے رب کو پکارنے کی اور رب کی رحمتیں سمیٹنے کی رات ہے. یہ وہ رات ہے جس میں اللہ کریم نے رحمتوں کے تمام دروازے کھولے ہوتے ہیں. ممکنہ طور پہ شب قدر ہے. رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے. لیکن حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں، حضرت ابی بن کعب اور امام احمد بن حنبل اور دیگر جمہور علماء کے نزدیک، علماء کی نظر میں لیلۃ القدر رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے. یہ تبیان القرآن میں موجود ہے کہ حضرت ابی بن کعب کے، حضرت امام احمد بن حنبل اور جمہور علماء کی نظر میں لیلۃ القدر رمضان کی 27ویں شب ہے. اور حضرت امام ابو حنیفہ، یہ بھی تبیان القرآن میں موجود ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ اور چند بعض شوافع کے نزدیک بھی لیلۃ القدر رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے. رمضان المبارک کی 27ویں شب یہی لیلۃ القدر ہے. حضرت ابی بن کعب تو قسم اٹھا کے کہا کرتے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے، اور وہ مسلم کی حدیث کو حوالہ دیتے کہ حضرت ابو منذر کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے یہ بات اخذ کی ہے جو مسلم میں موجود ہے. حضرت ابو منذر کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے یہ بات اخذ کی ہے کہ رمضان المبارک کی 27ویں شب لیلۃ القدر ہے. 27ویں شب بھی لیلۃ القدر ہے. حضرت قاری بزرگ شاہ اظہری صاحب مدد اللہ علی، حضرت امام ابن حجر اور امام راضی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے. یہ اس طرح بھی پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں، اور یہ قرآن کریم میں 3 مرتبہ لفظ آیا ہے لیلۃ القدر. تو اگر 3 9 جو ہے وہ کریں، اگر 3 کو جو ہے وہ 9 سر ضرب دیں تو وہ 27 بنتا ہے. تو آپ نے فرمایا اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھی رمضان المبارک کی 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے. یہ وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ وہ ہم نے تمہیں رات عطا فرمائی جس میں قرآن کا نزول ہوا. یہ لیلۃ القدر ہے جس میں ہم نے قرآن کا نزول فرمایا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر جو ہے، یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی اگر اس سے ایک رات کو کسی نے پا لیا اور اس سے ایک رات کو کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزار دیا، اس ایک رات کو اگر کوئی سجدہ ریز ہو کہ اپنے رب کی بارگاہ میں آہ و بقا کرتا رہا تو یہ اس کی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہوگا. 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہوگا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. اس میں جبریل امی زمین پہ تشریف لاتے ہیں. جبریل امی کی قیادت میں ملائکہ کی ایک جماعت زمین پر آتی ہے، سلامتیاں لے کے آتے ہیں. ان مومنین کے لیے سلامتیاں لے کے آتے ہیں جو اس رات میں اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، جو اس رات میں اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، جو اس رات میں اللہ کے فقیر
فقیر بن کے اللہ کی بارگاہ میں آہ بکا کر رہے ہوتے ہیں. یہ حتی مطلع الفجر، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے، یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں ساری خیر ہے، ساری خیر لیلۃ القدر میں موجود ہے، اور جو اس رات سے محروم رہا وہ ساری خیر سے محروم رہا، جو اس رات سے محروم رہا وہ ساری خیر سے محروم رہا. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس رات کو اللہ کی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس عظیم رات میں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ دعا کا دروازہ کھول دیا، کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اللہ کی شان کے شایع نہیں ہے کہ کسی پہ دعا کا دروازہ کھول دے اور قبولیت کا دروازہ نہ کھولے. حضور فرماتے ہیں تمہارا رب حیا فرمانے والا ہے، اور اس کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ کوئی اس کے دروازے پہ آئے اور پھر وہ خالی چلا جائے. رب کے دروازے پہ جو فقیر بن کے آتا ہے وہ غنی اس کی جھولی کو بھر ڈالتا ہے، وہ غنی اس کی جھولی کو بھر ڈالتا ہے. محدثین کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی بھی جو توبہ قبول ہوئی تھی وہ شب قدر کو ہوئی تھی. جب شب قدر میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہو گئی تو اگر کوئی رسول اللہ کی امت کا شخص، کوئی حضور علیہ السلام کا امتی شب قدر میں توبہ کرے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا کتنا نزول ہوگا اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی اگر اس رات میں توبہ کرے گا اس پر اللہ کی اتنی رحمتوں کا نزول ہوگا کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. آج کی رات کے بارے میں حضور نے فرمایا، یہ مستند حدیث اس رات کے بارے میں موجود ہے. حضور فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے کھولے ہوتے ہیں، آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، یعنی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں اس رات میں اللہ کریم خود فرما رہا ہوتا ہے کوئی آج مجھ سے توبہ کرنے والا ہے، کوئی آج اپنے اعمال پہ شرمندہ ہے، کوئی اپنے گناہوں پہ پریشان ہے، کوئی جس کے دل میں ندامت ہے، کوئی جو اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے آج میری بارگاہ میں معافی مانگے میں اسے معاف فرما دوں گا. ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا سوال کرنے والا میں اسے معاف فرما دوں. حضور فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں اللہ کریم سوال فرما رہا ہوتا ہے کہ جس کے رزق میں تنگی ہے میرے آگے ہاتھ پھیلائے کہ میں اس کے رزق کو وسیع فرما دوں. ہے کوئی مجھ سے عافیت مانگنے والا میرے آگے ہاتھ پھیلائے تاکہ میں اس کو عافیت عطا کر دوں. اس وقت پوری دنیا کے مختلف کونوں میں سنا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں ایک بار ہاتھوں کو اٹھائے، جتنے ہزاروں ہاتھ اٹھ جائیں اللہ کی بارگاہ میں پتہ نہیں کسی ایک کی آمین ایسی ہے، کسی کی ایک کی آہ دل سے نکلی ہوئی، کسی کی ایک کی آمین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو تو جتنے دعا میں شامل ہیں ہمارے سمیت سب کی بگڑی بن جائے. یا اللہ یا کریم آج تو ارشاد فرما رہا ہے کوئی ایسا جو مغفرت کا سوال کر رہا ہے کہ میں اسے معاف فرما دوں. یا اللہ یا کریم تو خود فرما رہا ہے آج مغفرت مانگنے والے میرے دروازے پہ، یا اللہ تیرے ہی بلانے پر، تیرے ہی فرمانے پر تیرے فقیر بن کے، یا اللہ یا کریم تیرے منگتے بن کے، یا اللہ یا کریم تیرے بھکاری بن کے تیرے دربار میں حاضر ہے اور عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم جانتے ہیں ہم بہت گناہگار ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم بہت سے آکار ہیں، لیکن یا اللہ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے یا رب تیرے حبیب کی امت سے ہے. یا اللہ یا کریم حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں تو فرما رہا ہے کوئی مغفرت کا طالب کو مجھ سے معاف کرو. یا اللہ ہم تیرے سوالی بن کے تیری مغفرت کے طلبگار بن کے تیری بارگاہ میں حاضر ہے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، تیرے سے مغفرت کے طلبگار بن کے حاضر ہے. یا اللہ معاف فرما دے. یا اللہ یا کریم لیلۃ القدر میں ہم تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں. یا اللہ اس توبہ کو توبۃ نصوحا بلا اور ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ کریم تو فرما رہا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، یا اللہ یا کریم ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. یا اللہ یا کریم اس وبا کی وجہ سے بھی، اس وبا کے اثرات کی وجہ سے بھی تیری مخلوق بہت پریشان ہے. یا اللہ یا کریم رزق کے لیے تیرے لوگ پریشان ہیں. یا اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرمانے والا ہے. یا اللہ تو اپنے بندوں سے محبت فرمانے والا ہے. یا اللہ یا کریم تیری بارگاہ میں تیرے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم اپنے بندوں کے جتنے کے اس پر ہاتھ اٹھے ہیں تیری بارگاہ میں، یا اللہ رزق میں وسعت عطا فرما دے، رزق میں برکت عطا فرما دے. اللہ کریم فرماتا ہے کوئی عافیت کا سوال کرنے والا کہ میں اسے عافیت عطا کروں. یا اللہ ہم تیرے بارگاہ میں تیرے حبیب
तकलीफ का वसीला पेश करके आफियत का सवाल करते हैं, या अल्लाह हमें आफियत अता फरमा, हमें आफियत अता फरमा। आज भी अगर कोई दुनिया में मसरूफ है, आज भी अगर किसी को अल्लाह की बारगाह में आओ बका का मौका न मिले, आज भी अगर कोई अल्लाह के हुजूर हाथ न फैलाए तो वो कितना बदनसीब है। हम तो मायल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। आज तो रब फरमा रहा है, ओ मंगतो मेरे दरबार में आओ, मैं तुम्हारी झोली को भर डालूंगा, मैं तुम्हारी झोली को भर डालूंगा। हम गाफिल रहते हैं। नाजरीन, अल्लाह ने कुरान में हमसे सवाल फरमाया है, अल्लाह करीम ने कुरान करीम में हमसे सवाल फरमाया है। फरमाता है कि ए इंसान, तुझे तेरे करीम रब के बारे में किसने धोखे में डाला है? तुझे तेरे करीम रब के बारे में किसने धोखे में डाला है? कारी साहब, अगर ये मैं भी और हम सब इसको अल्लाह का सवाल एक बार अपने दिल का दरवाजा खोल के सुने। अल्लाह हमसे पूछ रहा है, मेरे बंदे तुझे तेरे करीम रब के बारे में किसने धोखे में डाला है? अगर दुनिया में कोई साहिब इक्तदार हो, उससे ताल्लुक बनाने की तू बड़ी कोशिश करता है, तू बड़ी कोशिश करता है कि साहिब इक्तदार से मेरा ताल्लुक बन जाए, मुश्किल वक्त में मेरे काम आएगा। अल्लाह फरमाता है, मुझसे ताल्लुक क्यों नहीं बनाता? उस इक्तदार वाले के बारे में, उस हमेशा इक्तदार वाले के बारे में, उस करीम रब के बारे में तुझे किसने धोखे में डाला है? आज अगर दुनिया में हम किसी को साहिब माल देखें, उससे ताल्लुक बनाने की कोशिश करते हैं, इसका माल मुझे फायदा देगा। अल्लाह फरमाता है, सबको देने वाला मैं हूं। ए इंसान, तुझे तेरे करीम रब के बारे में किसने धोखे में डाला है? अगर किसी का सेठ उससे नाराज हो जाए, या रिश्तेदार उससे या दोस्त नाराज हो जाए, तो उसकी रातों की नींदें हराम हो जाती हैं। मैंने अपना यार मनाना है, या मैंने अपने सेठ को मनाना है। अल्लाह फरमाता है, तू मुझे राजी क्यों नहीं करता? तुझे तेरे करीम रब के बारे में किसने धोखे में डाला है? तुझे तेरे करीम रब के बारे में किसने धोखे में डाला है? हम उसी रब को भूल गए हैं, उसी रब को भूल बैठे जिसके असरात इस वबा की सूरत में पूरी दुनिया में हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन अब भी देर नहीं हुई, उसकी रहमतें पुकार पुकार के हमें बुला रही हैं। वो सारे इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम, आ जाओ, अल्लाह फरमा रहा है, अपने रब की मगफिरत की तरफ दौड़ के आ जाओ, अपने रब की मगफिरत की तरफ दौड़ के आ जाओ। अजहरी साहब, मुझे बताइए, दुनिया में अगर हम किसी जगह से गुजर रहे हों, कोई फकीर हमें नजर आए, हम उस फकीर से कहें कि आ जाओ, हमारे घर आ जाओ, हम तुम्हें जरूर अता करेंगे, और वही फकीर हमारे ही बुलाने पे हमारे घर आ जाए, तो कभी उसको खाली लौटाएंगे? हरगिज नहीं लौटाएंगे। अगर हमारे ही बुलाने पे हमने फकीर को घर से खाली लौटने को कहा, तो वो कहेगा अजीब बेमुरब्बत आदमी हो, अगर देना नहीं था तो बुलाया ही क्यों? अगर देना ही नहीं था तो मेरी तजलील के लिए बुलाया है, मुझे बुलाया ही क्यों? अगर आप खुद किसी को घर बुलाएंगे कि आओ मैं तुम्हें अता करूंगा, तो फिर आप उसको लाजिमन अता करेंगे, क्योंकि खुद बुलाया है। जब कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता कि किसी फकीर को कहे मेरे घर आओ तो तुम्हें जरूर दूंगा, और फकीर घर आ जाए तो खाली लौटा दे, तो उस करीम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो करीम हमें फरमा रहा है, आ जाओ मेरे दरबार में, मैं खाली नहीं भेजूंगा, तुम्हारी झोली भर डालूंगा। आज वो करीम बुला रहा है, ओ मगफिरत के तालिब मेरी बारगाह में आ, मैं माफ कर दूंगा। एक बार सब हाथ उठा के अल्लाह के हुजूर कहो, जहां जहां सुन रहे हो, या अल्लाह हम तेरी मगफिरत के तालिब हैं, जहां जहां हो मेरे पीछे जुड़ाओ और कहो, या अल्लाह तू करीम है, तू वादों का सच्चा है, या अल्लाह हम तेरी मगफिरत के, तेरे से मगफिरत के तालिब है, या अल्लाह हमारी मगफिरत फरमा दे, या अल्लाह या करीम हम पे राजी हो जा, या अल्लाह या करीम हमारे पे अपनी रहमत के तमाम दरवाजे खोल डाल। अल्लाह करीम फरमाता है, जब मेरे दरबार में आ जाओ ना, आज दुनिया में हमें मायूसी नजर आ रही है या नहीं आ रही? हर तरफ मायूसी छाई है, हर कोई मायूस है। किसी के रिश्तेदार बीमार हैं तो वो उनकी बीमारी देख के मायूस हो चुका है, कोई अपने कारोबार की तंगी से मायूस हो चुका है, कोई दुनिया को बंद देख देख के मायूस हो चुका है, मायूस हो चुका है, क्योंकि हमने उससे लौ नहीं लगाई। एक बार जरा उससे लौ लगाओ तो वो फरमाता है, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह। ए मेरे हबीब अलैहि सलाम, इरशाद फरमा दीजिए मेरे उन बंदों से जो अपनी जान पे जुल्म कर बैठे हैं कि मैं जमी गुनाहों को माफ फरमाने वाला हूं। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। आज दुनिया मायूस है कि न जाने क्या होगा, न जाने क्या होगा। मैं कहता हूं आज बहुत बड़ी रात है, आज उसकी बारगाह में सजदा रेज हो जाओ, आज उसकी बारगाह में हाथ फैलाओ, आज उसकी बारगाह में करम की भीख मांगो। जब उसके बारगाह में हाजिर होगे तो वो मायूस नहीं लौटाएगा, वो मायूस नहीं लौटाएगा। अल्लाह अकबर। जो हजरत नूह अलैहि सलाम की, मेरा यकीन है पूरी दुनिया में देखने वाले नाजरीन को कहना चाह रहा हूं, आज सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारो। मेरा यकीन है
کہ جس اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو طوفان کے طغیانیوں سے کنارہ دیا، طوفان کی لہروں سے کنارہ دیا، جس اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سانسیں عطا فرمائی، جس اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیماری کو فقط پانی سے دور فرما دیا، جس اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گل و گلزار بنا دیا، جس اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو چھری کے کاٹنے سے محفوظ کر لیا، جس اللہ نے جو اتنی قدرت والا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو موت کے کنویں میں موت سے بچا لیا، جس اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی فقط یوسف علیہ السلام کی قمیض اگلے سے عطا فرما دی، جس اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پانی سے رستہ بنا کے نکال دیا، وہ اللہ محمد الرسول اللہ کی امت پہ ضرور رحم فرمائے گا، وہ اللہ محمد الرسول اللہ کی امت کو ایسے خوار نہیں ہونے دے گا۔ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اس کی بارگاہ میں سر جھکا لو، وہ ضرور مدد فرمائے گا اور اس مشکل وقت کو آسانی میں بدل ڈالے گا، اس مشکل وقت کو بھی آسانی میں بدل ڈالے گا۔ بس اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا اس کی رحمت سے۔ ہاں اپنی گناہوں کے نادم ہونا ہے، ہاں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، لیکن اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب علیہ السلام، یہ حدیث قدسی ہے، اگر میں زمین پہ عذاب دینے کا ارادہ کروں تو سب سے پہلے اس کو عذاب دوں گا جو میری رحمت سے مایوس ہو چکا ہے، جو میری رحمت سے مایوس ہو چکا ہے۔ بس اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے۔ جب توبہ کرے گا نا گناہگار، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، میں بندے تیرا منتظر ہوں، اے بندے میں تیرا منتظر ہوں۔ امام غزالی نے نقل کیا ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، اے بندے میں تیرا منتظر ہوں، ذرا تو میری بارگاہ میں آ تو صحیح، تو جتنا بڑا گناہگار بھی کیوں نہیں ہوا، جب تو میری بارگاہ میں آئے گا نا تو میں تجھے دکھاؤں گا۔ آج دنیا میں کسی مجرم کو بلایا جائے نا تو بچایا جاتا ہے، تو میرے پاس آ تو صحیح، میں تجھے بتاؤں گا، میں تجھے بتاؤں گا کہ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اللہ بھی مجرموں کو بلا رہا ہے اور فرما رہا ہے، میرے بندے ذرا توبہ کر کے میرے پاس آ تو صحیح، تو میرے پاس آ، میں تجھے دکھاؤں گا تیرا رب کیسے رحم فرمانے والا اور معاف کرنے والا ہے، میں تجھے دکھاؤں گا تیرا رب کتنا مہربان ہے اور کیسے معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حیات صحابہ میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، ایک شخص حاضر ہوا، یا رسول اللہ یہ قیامت کا دن حساب کون لے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ۔ یا رسول اللہ پھر فرمائیے گا حساب کون لے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ۔ یا رسول اللہ ذرا پھر فرمائیں گے حساب کون لے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ۔ آتا حدیث میں جہاں تک اس کا سانس گیا اس نے کہا یا رسول اللہ پھر تو بخشا جاؤں گا، بخشا جاؤں گا، بخشا جاؤں گا، بخشا جاؤں گا، بخشا جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا تو یہ کیسے کہہ رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ ہی تو فرماتے ہیں وہ کریم ہے، جب کریم سے معافی مانگ لو نا تو پھر وہ تولتا نہیں ہے، وہ معاف نہیں مانگنے والے کو معاف فرما دیتا ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ترمذی میں موجود ہے، اے ابن آدم تو میری بارگاہ میں آ تو صحیح، تو میری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا تو صحیح، تو میرا سوالی بن تو صحیح، پھر مانگنا تیرا کام ہے اور عطا کرنا میرا کام ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر میں یہ نہیں دیکھوں گا تیرے گناہ آسمانوں کی بلندیوں تک ہیں یا زمینوں کی وسعتوں تک ہیں، جب تو مجھ سے مانگے گا تو پھر مانگنا تیرا کام ہوگا اور عطا کرنا میرا کام ہوگا۔ ایک بار اللہ کے حضور ہاتھ پھیلاؤ اور پھر ہم ختم خواجگاہ کی طرف چلیں گے۔ اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کے اللہ سے معافی مانگو۔ نہ جانے اس وقت سننے والوں میں سے کتنی آنکھیں ایسی ہوں گی جو خشیت الہی سے بہ رہی ہوں گی، خشیت الہی سے بہ رہی ہوں گی۔ حضور فرماتے ہیں 2 قطروں سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ ایک پہلا وہ قطرہ جو اللہ کا خوف دل میں آئے اور آنکھ سے آنسو بند کے ٹپک جائے، اور دوسرا حضور فرماتے ہیں شہید کے خون کا وہ پہلا قطرہ جو زمین پہ گرتا ہے۔ قاری صاحب حضور نے شہید کے خون کے قطرے سے بھی زیادہ فضیلت دی اس قطرے کو جو اللہ کے خوف سے آنسو آنکھ سے بہ جائے، اللہ کے خوف سے آنکھ سے آنسو بہ جائے۔ حضور فرماتے ہیں اگر دعا کرتے ہوئے تمہاری آنکھ سے آنسو گر جائے نا تو سمجھ جانا اللہ تمہاری دعا کی طرف متوجہ ہو گیا ہے، اللہ تمہاری دعا کی طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اکبر، ایک بار اپنے رب کے حضور حاضر تو ہو، ایک بار اپنے رب سے ذرا کرم کی بھیک مانگو تو صحیح، ایک بار ذرا اس کی طرف دیکھو تو
सही वो बहुत करीब है। मुझे एक और हदीस याद आ गई, जहन्नम से नजात का अशरा है। हुजूर फरमाते हैं क़यामत का दिन एक शख्स होगा, मैं बता रहा हूँ अगर कोई अल्लाह के खौफ से, अल्लाह से हया करे तो अल्लाह कितना मेहरबान है। या अल्लाह हम सब तेरी रहमत की तरफ देख रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं क़यामत का दिन एक शख्स को हुक्म होगा इसको जहन्नुम में ले जाया जाए। अमाल तोले जाएंगे, नेकियां कम होंगी, गुनाह ज्यादा होंगे। हुक्म होगा इसको जहन्नुम में ले जाया जाए। वो शख्स थोड़ा सा सफर करेगा, फिर पीछे मुड़ के देखेगा, फिर सफर करेगा, फिर पीछे मुड़ के देखेगा, फिर और सफर करेगा, फिर पीछे मुड़ के देखेगा। अल्लाह फरमाएगा इसको मेरी बारगाह में वापस लाओ, वापस लाओ इसको मेरी बारगाह में। उस बंदे को वापस रब के हुजूर पेश किया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा पीछे मुड़ के क्या देख रहा था? कहा या अल्लाह थोड़ा सा सफर तय किया तो मुझे तेरा फरमान याद आया कि अल्लाह के सिवा कौन है जो गुनाहों को माफ फरमाए, अल्लाह के सिवा कौन है जो गुनाहों को माफ फरमाए। या अल्लाह फिर थोड़ा सा और सफर किया तो मुझे तेरा फरमान याद आया कि तुम्हारा रब बख्शने वाला और मेहरबान है, तुम्हारा रब बख्शने वाला और मेहरबान है। कहा या रसूल, या अल्लाह जब तीसरा हिस्सा सफर कर लिया, करीब तक जहन्नुम में गिर जाता, फिर पीछे मुड़ के इसलिए देखा कि या अल्लाह तू ही फरमाता है ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह। बस ये ख्याल सेल में आया तो पीछे मुड़ के देखा। अल्लाह फरमाएगा अगर तू मेरी रहमत को देखता है तो फिर जहन्नुम को क्यों जाता है? फरिश्तों इसको जन्नत की तरफ ले जाया जाए। या अल्लाह जब भी तेरी बारगाह में सवाल करते हैं, जितने नाज़रीन शरीक खत्म ख्वाजगाह से पहले एक बार अल्लाह के फकीर बन के हाथ उठा लो। या अल्लाह जब भी यही फरियाद करते हैं, या अल्लाह बहुत गुनाहगार है लेकिन तू ही फरमाता है ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह। या अल्लाह इस शब कदर में, या अल्लाह इस अजीम रात में तेरे फकीर बन के हाजिर है और अर्ज करते हैं या अल्लाह तेरी रहमत पे नजरें जमाई है, रहमतल लिल आलमीन का वसीला पेश करके अर्ज करते हैं या अल्लाह हमें माफ फरमा दे, या अल्लाह या करीम हमें माफ फरमा दे। या अल्लाह तूने हमें रिज्क दिया तो मुफ्त में दिया, या अल्लाह करीम तूने हमें इंसान बनाया तो कोई कीमत ना ली, मुफ्त में बनाया। या अल्लाह या करीम तूने हमें रिश्ते दिए, कोई कीमत ना ली, मुफ्त में दिए। या अल्लाह तूने हमें मुसलमान बनाया, कोई कीमत ना ली, मुफ्त में बनाया। या अल्लाह आज हमें माफ भी मुफ्त में फरमा दे, या अल्लाह आज हमें माफ भी मुफ्त में फरमा दे। या अल्लाह या करीम करम फरमा दे। हुजूर फरमाते हैं जब अल्लाह से मांगो ना तो इस तरह ना मांगो या अल्लाह अगर चाहे तो दे दे, या अल्लाह अगर हो सके तो दे दे, या अल्लाह अगर मुनासिब समझे तो दे दे। हुजूर फरमाते हैं उसके आगे नामुमकिनात का कोई तसव्वुर नहीं है। जब उससे मांगो तो कहो या अल्लाह तेरे फकीर हाथ फैलाते हैं झोली भर दे। एक बार हाथ उठा के कहो या अल्लाह या करीम हमें माफ फरमा दे, या अल्लाह या करीम करम फरमा दे, माफ फरमा दे। या अल्लाह या करीम हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, इमाम बाकी ने नकल किया है कि जब कोई एक बार अल्लाह को या रब्बी कह के पुकारता है 10 मर्तबा अल्लाह लब्बैक या अब्दी फरमाता है। एक बार बोलो या रब्बी, या रब, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या रहमर राहिमीन, या रहमर राहिमीन, या रहमर राहिमीन, या सत्तार, या गफ्फार, या अल्लाह या गफ्फार हमें माफ फरमा दे। या अल्लाह या करीम हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। एक शख्स मस्जिद नबी में बैठा है, रो रो के कह रहा है या अल्लाह मैं तुझसे इसलिए मांगता हूँ कि तेरे सिवा मेरा कौन है। या अल्लाह मैं तुझसे इसलिए मांगता हूँ क्योंकि तू मेरा रब है। या अल्लाह मैं इसलिए तुझसे मांगता हूँ क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। या अल्लाह मैं तुझसे इसलिए मांगता हूँ कि तू मुझसे 70 बार से ज्यादा प्यार करता है। हुजूर ने अपने सहाबी को बुलाया और कहा जाओ उस शख्स को कहो वो जितने प्यार से मांग रहा है अल्लाह उसे जरूर अता फरमाएगा। या अल्लाह हम भी यही कहते हैं तेरी बारगाह में इसलिए हाजिर है क्योंकि तू हमारा रब है, क्योंकि तू हमारा रब है। या अल्लाह या करीम हमें माफ फरमा दे, या अल्लाह या करीम हमें माफ फरमा दे, या अल्लाह या करीम हमें माफ फरमा दे। या अल्लाह या करीम अपनी रहमतों के दरवाजे हम पे खोल दे। या अल्लाह हम जैसे भी है हम वही गुनाहगार है जिनके लिए तेरे हबीब आंसू बहाते थे। या अल्लाह हम वही गुनाहगार है जिनकी बख्शिश के वादे तू अपने हबीब से फरमाता था। या अल्लाह माफ फरमा दे,
یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں ایک انصاری کی عیادت کے لیے حضور کے ساتھ گیا، حضور نے اس انصاری کو کہا وقت ہے توبہ کر لے۔ وہ نوجوان تھا، زبان سے توبہ نہ کر پایا، اس نے آنکھیں آسمان کی جانب اٹھائیں، حضور مسکرانا شروع ہو گئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا زبان سے توبہ نہ کر سکا، اس نے نظروں کو اللہ کی رحمت کی طرف اٹھایا۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا گواہ ہو جاؤ یہ میری رحمت کی طرف دیکھ رہا ہے، میں معاف کر چکا ہوں۔ یا اللہ ہم بھی تیری رحمت کی طرف دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ہم بھی تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہم بھی فضل کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ معاف فرما دے۔ فضل تیرے دیاس کریمہ اور غرور نہ کوئی، صدقہ اپنے سوڑے لبیدہ بخش قطع جو ہوئی، یا اللہ معاف فرما دے۔ ایک بار سب کہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیک فاغفر لی۔ گھروں میں جتنے لوگ ساتھ سن رہے ہیں ختم خواجگان سے پہلے ایک بار سچے دل سے آنسو بہا کے سجدے میں گر سکتے ہو تو سجدے میں گر کے کہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیک فاغفر لی، استغفر اللہ ربی۔ آؤ اب اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس رب کو پکارتے ہیں جو ہماری توبہ کا انتظار فرما رہا ہے، اس رب کو پکارتے ہیں جو ہمیں کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑ کے میری مغفرت کی طرف آ جاؤ، آؤ دوڑ کے اللہ کی مغفرت کی طرف جاتے ہیں، آؤ اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس انداز اور ان الفاظ میں پکارتے ہیں جس میں اس کے برگزیدہ بندوں نے اس کو پکارا۔ یہ ختم خواجگان، یہ مشائخ کا، اولیاء کا، اللہ کے برگزیدہ بندوں کا اللہ کو اللہ کے صفاتی ناموں سے پکارنے کا ایک انداز ہے۔ آؤ اپنے رب کو اس کے صفاتی ناموں سے پکارتے ہیں، اس کے بھکاری بن کے پکارنا ہے۔ پہلے میں کہوں گا آپ نے میرے ساتھ 5 مرتبہ پیچھے دہرانا ہے، 5 مرتبہ پیچھے دہرانا ہے۔ جتنے احباب گھروں میں سن رہے ہیں کوشش کریں کہ قریب ہو کے بیٹھ جائیں، ظاہر ہے سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھ کے ایک قریب ایسے ہو کے بیٹھ جائیں تاکہ آپ آواز ملا سکیں۔ جتنے لوگ گھروں میں بھی بیٹھے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ آواز میں آواز ملا کے ساتھ پڑھنا ہے، گریہ ازاری سے پڑھنا ہے۔ شہباز ظہیر صاحب آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ اس قبولیت کے لمحات میں آپ کے والد کے درجات کو بلند فرمائے۔ آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے اور اس کو کوئی رسم سمجھ کے نہیں پڑھنا، کوشش کرنا ہے آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ آنسوؤں کو بہاتے ہوئے پڑھنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ جتنے عاجزی سے پڑھ سکو اتنی عاجزی سے پڑھنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں نا جس نے احتساب سے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب سے قیام کیا، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک بار ذرا اس کی عطاؤں کا خیال کرو اور پھر اپنی نافرمانیوں کا خیال کرو۔ ایک بار اپنے رب کے حضور بھکاری کی طرح بھیک مانگنی ہے۔ آپ نے صرف کلمات نہیں پڑھنے بلکہ رب کا بھکاری بن کے بھیک مانگتے ہوئے اللہ کو پکارنا ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے اس کو پکارنا ہے، اس کی رحمت کا سوال کرتے ہوئے اس کو پکارنا ہے۔ ان مشکل حالات میں جب یہ وبا چھائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے اس وبا سے نجات مانگنے کے لیے اس کو پکارنا ہے، اللہ سے اس کی رضا کا سوال کرنے کے لیے اس کو پکارنا ہے۔ دیکھو نا صحیح سلامت چلتے پھرتے لوگ اس وبا کی وجہ سے گر کے مر رہے ہیں اور قبروں میں جا رہے ہیں، کیا پتا اگلے سال یہ شب نصیب ہولی بھی ہے یا نہیں ہولی۔ ایک بار اس کے فقیر بن کے ہاتھ باندھ کے اس سے معافی مانگتے ہوئے مجرم بن کے کہنا ہے یا اللہ سب سے بڑے قریب کی بارگاہ میں سب سے گنہگار حاضر ہے، یا اللہ سب سے پاک دربار میں سب سے خلیص حاضر ہے، یا اللہ سب سے بڑے قریب کی بارگاہ میں سب سے بڑا گنہگار حاضر ہے، یا اللہ بادشاہ کے دربار میں فقیر حاضر ہے، یا اللہ غنی کے دربار میں غریب حاضر ہے، یا اللہ غوث کے دربار میں فقیر حاضر ہے، یا اللہ تیرے سوالی بن کے تجھے پکار رہے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. صلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہی شان والا ہے، اور بے شک میں ہی اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہوں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 یا اللہ يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اے زبردست قدرت والے یا عزیزو، يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز اے محبت کرنے والے یا ودود، يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود اے کرم فرمانے والے یا کریم، يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم
या करीम اے ہر ایک کو عطا فرمانے والے یا وہاب या वहाब या वहाब या वहाब या वहाब या वहाब اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے یا حیو یا قیوم या हय्यो या कय्यूम 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 ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے بہترین کفالت فرمانے والا حامی و مددگار ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم اے النصير حاجات کو پورا کرنے والے یا قاضی الحاجات يا قاضي 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 الحاجات اے بلاؤں کو دور کرنے والے یا دافع البلیات يا دافع البليات 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 اے مشکلات کو حل کرنے والے یا حل المشکلات يا حل المشكلات 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 اے آزمائشوں میں کفالت کرنے والے آزمائشوں سے نجات دینے والے یا کافی المہمات يا كافي المهمات 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 اے بیماریوں سے شفا دینے والے یا شافع الامراض يا شافع الأمراض 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 اے برکات کو نازل کرنے والے یا منزل البرکات يا منزل البركات 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 اے بہترین اسباب بنانے والے یا مسبب الاسباب يا مسبب الأسباب 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 اے درجات کو بلند کرنے والے یا رافع الدرجات يا 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 رافع الدرجات اے دعاؤں کو قبول کرنے والے یا مجیب الدعوات يا مجيب 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 الدعوات اے کمزوروں کو امان دینے والے یا امان الخائفین يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين يا أمان
اے بہترین مدد فرمانے والے یا خیر الناصرین 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 اے عاجز لوگوں کے سہارے یا دلیل المتحیرین 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 اے مدد کرنے والے میری مدد فرما یا غیاث المستغیثین اغثنا 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 اے غم زدہ لوگوں کے لیے آسانیاں دینے والے یا مفرح المخذونین یا مفرح المحزونین 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 اے میرے رب میں بے بس ہو چکا ہوں بس تو میری مدد فرما ربی انی مغلوب فانتصر رب 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 انی مغلوب فانتصر یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اللہ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین 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 اللہ کے فقیر بن کے اللہ کو حضور ہاتھ پھیلا لو ہمارے شیخ کامل دعا فرمائیں کریم 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 کریم
شرماتی ہاتھ پھیلاتے ہوئے نہ منہ تیرے سامنے کرنے کے قابل ہے، نہ ہاتھ تیرے آگے پھیلانے کے قابل ہے۔ رسوائیاں، شرمندگی، گناہوں میں ڈوبے ہوئے، لذت میں لتڑے ہوئے تیرے گھر میں آگے تجھ سے تیرے کرم کی بھیک مانگنے کے لیے اے کریم کدھر جائے، کدھر جائے، کسے پکارے؟ اے کریم، اے کریم، اتنی ذلت اور شرمندگی کہ تیرے آگ سے مانگتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، لیکن کندھے ہیں، غلاظت میں لتڑے ہوئے ہیں، لیکن ہے تو تیرے ہی نا۔ خالق تو تو ہے، مخلوق تیری ہے، کرم فرمانا، خالی نہ پھیرنا۔ سان بابا تیرے آگے پہلے رو رو کے فریادیں کر چکے، اللہ تو نہ آواز ساتھ دیتی ہے، آنسو بھی خشک ہو چکے ہیں کریمہ، بس معاف کر دے، معاف کر دے، آزمائشوں کے قابل نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ کرم فرما، رحم فرما، احسان فرما، کرم فرما، کرم فرما، کرم فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ یہ جو خوبصورت آیات مبارکہ ہے، یہ ہم لوگوں جیسے گناہگاروں کے لیے یہ نا، تیری رحمت پہ نگاہ جما کے تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہے، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و نبینا و مولانا و حبیبنا و ملجانا و ماوانا و راحت قلوبنا و سرور ابداننا و شاف یوم محشرنا و دافع بلائنا و دافع بلائنا و دافع بلائنا و من جانا و واقینا من عذاب اللہ محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان عثمان فاسی، قاسم جعفر صادق، واجد صادق، بول حسن القاری، بولی فارغ الدین، خواجہ اسکندر مجاہد، خواجہ میر اقبال، خواجہ بختیار، نقشبند، خواجہ امکندی، خواجہ درویش بیٹھی اللہ، شاہ جوال اللہ، خواجہ عیسیٰ، خواجہ فیض اللہ، خواجہ نور محمد، خواجہ فقیر محمد، قبلہ عالم حضرت خواجہ حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ، قبلہ عالم حضرت خواجہ حافظ عبد الرحمن والذی وسندی شیخ المحدثین والمفسرین، قبلہ عالم حضرت حبیب الرحمن، کلہم من امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، یا الہی بحرمت هذه المفتحات اجعلنا مفتوحا من الآیات والکرامات ووفقنا بالطاعات والعبادات، یا الہی حفظنا من الآفات والبلیات وبارکنا فی الرزق والعمر والمال والاولاد والاجساد والحسنات، ربنا واجعل لنا من لدنک ولیا، ربنا واجعل لنا من لدنک نصیرا، نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنہ والنجاة من النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، ربنا آتق رقابنا ورقاب آبائنا وامہاتنا من النیران،
ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هيئ لنا من أمرنا رفقا ربنا هيئ لنا من أمرنا مرفقا آتنا منياتنا أنت وليي في الدنيا والآخرة أنت حميمي في الدنيا والآخرة أنت رفيقي في الدنيا والآخرة اللهم قد غرقنا في بحر العصيان لكن الرجاء بفضلك وحبيبك الأعلى أنكما ترجعاننا من الضيقات السفلى والنيران اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك الأعلى وحب من أحبك ونبيك الأعلى ولا تخيبنا ببابك يا أحكم الحاكمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك اللهم لين قلوبنا بمحبتك اللهم وفقنا لطاعتك اللهم أقمنا على عبادتك اللهم انصرنا بنصرتك اللهم احفظنا بحفاظتك اللهم ارحمنا برحمتك اللهم انزل علينا بركاتك اللهم اشفنا بشفائك اللهم داونا بدعائك اللهم ابعدنا الامراض الظاهرية والباطنية اللهم كن لنا وليا في الدنيا والآخرة آتنا منياتنا وخدمك الرحمة إنك أنت المجيب الدعوات اللهم يسر سبيل على بيت حبيبك الأعلى وعلى بيتك الحرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أنت حافظنا أنت ناصرنا أنت هادينا أنت راشدنا أنت دليلنا أنت ولينا فارحم علينا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلينا بذنوبنا ولا تسلط علينا الظالمين بذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب یا رب یا کریم کرم فرما اپنے حبیب علیہ السلام دا صدقہ کرم فرما آدھے اہل بیت پاک دا صدقہ کرم فرما سیدہ کائنات دا صدقہ کرم فرما انبیاء علیہ السلام دا صدقہ کرم فرما اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا صدقہ کرم فرما اس ماہ مبارک دا صدقہ کرم فرما انہاں پاک راتاں دا صدقہ کرم فرما لیلۃ القدر دا صدقہ احسان فرما قبلہ صاحب دی چہار جانب تو حفاظت فرما انہاں کی آسدین دے حسد شریرہ دے شر منافقین دی منافقت ساحرہ دے سحر اور ہر قسم دی بری نظر تو محفوظ رکھ شعبان صاحب دی حفاظت فرما عیدگاہ دی حفاظت فرما عیدگاہ دی جسمانی اولاد دی حفاظت فرما روحانی اولاد دی حفاظت فرما سادہ مرشدان کریم دے درجات کی بے پناہ بلندیاں عطا اسا سب کی انہاں دی تعلیمات تے سچے دل نال عمل کر دی توفیق عطا فرما اے کریم میں کمزور جہاں تیرا گناہگار ترین بندہ اے کریم تیرے کے ہاتھ پھیلا کے عرض کردہ اے کریم تیری مخلوق جگہ جگہ انتہائی پریشانی دی کیفیت انتہائی پریشانی دی کیفیت اے کریم تو تے کریم ہے تو مہربان ہے تو احسان فرمانا لے میں نے اپنے گتھاں دی غلاظت دا خوب پتہ ہے لیکن اس وقت اس طرح کارج یا مختلف مقامات پتہ نہیں کتنے ہاتھ تیرے اگے اٹھے یا اللہ جڑے ہاتھ تیرے پسندیدہ انہاں پسندیدہ ہاتھاں دی لاج رکھ دیا اسا سارے دے حال تے رحم فرما دے
اسا سب دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے. دانستہ یقینی طور تے ساڑی دانستہ ہی ساری کوتاہیاں، دانستہ و نادانستہ جتنیاں کوتاہیاں، جتنیاں غلطیاں، جتنا گناہ ساڑی طرف نہیں دیکھتے، اپنے اس ماہ مبارک دی طرف دیکھتے. تیرے حبیب فرماندے نے 13 مہینہ ہے، اس ماہ مبارک کی دیکھ دیا ساڑے سارے گناہ معاف فرما. اسا سب کی دوزخ تو نجات عطا فرما، اسا سارے دی مغفرت فرما. ساڑے آبا و اجداد جو دنیا تو چلے گئے سب کی جنت الفردوس اعلیٰ ترین مقام عطا فرما. اے کریم اپنی رحمتہ دے تمام دروازے کھول ڈال، اپنے رحمتہ دے تمام دروازے کھول ڈال. اے کریم میں نے اپنی اوقات دا پتہ ہے، لیکن کدے ادھرو فون، کدے ادھرو فون، کدے کوئی ادھرو روندا، کدے کوئی ادھرو پریشان. اے کریم میں خود نے بہت ڈریا، بہت سخت ڈریا، لیکن جس طرح انہیں قبلہ صاحب حدیث مبارکہ بھی فرما رہے سن، تیرا اپنا قرآن کریم بھی فرمان ہے کہ تیری رحمت تو ناامیدی نہیں ہے. قسم ہے تیرے جواب جلال دی اپنی طرف دیکھتے ہیں نہیں، بچیاں کی ساری روحانی اولاد کی تسلی دیتا. فکر نہ کرو، فکر نہ کرو، فکر نہ کرو، ساڈا رب بڑا کریم ہے. فکر نہ کرو، پریشان نہ ہو، ساڈا رب بڑا کریم ہے. کوئی ڈپریشن دی گل نہیں، ساڈا رب بڑا کریم ہے. کوئی پریشانی دی گل نہیں، اور ساڈا رب بڑا کریم ہے. خدا دی قسم تو بڑا، تیری قسم تو بڑا کریم ہے. تیرے حبیب بڑے کریم ہیں. تو جانے نہ میں کدے بھی اپنی طرف دیکھتے ہیں گل کر ہی نہیں سکتا. خود ذلت وچ ڈوبیا تیری طرف دیکھتے ہیں، سب کی پکڑ کے کہندا اوے نہ پریشان ہو، اوے نہ پریشان ہو، اوے نہ پریشان ہو، اسی نکلاں گے. اے بلاوا دفاع ہو بن گیا، چار طرف رونقاں ہو بن گیا، حرمین شریف پہن دیا رونقاں بدل گیا، حرمین شریف پہن دیا رونقاں بدل گیا، اوے حرمین شریف پہن دیا رونقاں بدل گیا. خدا کی قسم پڑے گی، خدا کی قسم پڑے گی، خدا کی قسم پڑے گی. اوے حرم پاک میں اتنی مخلوق ہوگی، اتنی مخلوق ہوگی کہ ہم شاید جدھر سے حرام مانتے ہیں ادھر سے بھی اندر نہ جا سکتے. انشاءاللہ ایسا ہوگا، انشاءاللہ ایسا ہوگا. اور ہم بھی ان رونقوں کا حصہ ہوں گے، ہم بھی ان رونقوں کا حصہ ہوں گے، ہم بھی ان رونقوں کا حصہ ہوں گے. ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، ہمارے دل کو قرار آئے گا، ہمیں سکون ملے گا جب ہم حرمین شریفین میں دیوانہ وار لوگوں کو لپٹے ہوئے دیکھیں گے. اے کریم تیری طرف دیکھتے ہوئے اور تیری رحمت کی طرف دیکھتے ہوئے اور تیرے احسانوں کی طرف دیکھتے ہوئے، اس کا پورا یقین رکھتے ہوئے کہ ہم کچھ بھی نہیں، ہمیں علم ہے. ہم تو استغفار، پورا رمضان گزر گیا، یہ سوشل ڈسٹنس، یہ ادھر کی فضائیں، یہ ادھر کی فضائیں، کئی جگہ پہ مساجد میں تالے. بڑا پریشان ہوتا تھا، خود سوچتا یا اللہ اس سے ہی تو میں آنا ہوتا تھا کہ تیرے سے مانگتے تھے سارا سال گزر جاتا تھا. یہ کیا ہوگا؟ اور پہلے کے مقابلے میں 1% بھی تیرے کر سکے. مسجد میں اس طرح نہیں. سوچ کے پریشان ہوا، پھر آیا ذہن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقنطوا من رحمت اللہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اتنا حوصلہ ہو گیا. میں کہا تو کی ہے یا تیرے جو اور تو تے اے میرے آکھے بڑے بڑے بھی کوئی بھی انج تے کرتے رہنے ہیں، لیکن سارے انج کریے تے ذرے برابر بھی نہیں. لیکن اس کی رحمت کی طرف دیکھیں تو واسعت رحمت کا کل شیء، واسعت فضل کا کل شیء، واسعت کرم کا کل شیء. اور ایسی شاہ کیا ہے سب کچھ تو ہے، کرم فرما دے،
फरियादा करना, हाथ बनना, आजी करना, मत्थे टेकना सादा काम है, खाली ना फिरना तेरा काम है। करम फरमा, एहसान फरमा, कह करीम करम फरमा, करीमा करम कर बहरे करीमी, रहीमा रहम कर बहरे रहीमी। करीमा बस करम का वास्ता है कि निस्बत है मेरी अब्दुल करीमी। रहीमा बस रहम का वास्ता है कि निस्बत है मेरी अब्दुल रहीमी। ऐ करीम तू तो निस्बतों की बड़ी लाज रखने वाला, तू जिस बड़ी शानों वाला है, करीम बड़ी शानों वाला है, बस करम फरमा दे। सारी जिंदगी मत्था रगड़ते रहा माना ते तेरी शाना था किसी की समझ आइया ना किसी की आन गया, लेकिन इतना डाढ़ा पता है कसम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आपने ही बताया है, आपने समझाया कि तू बड़ा करीम है। करम फरमा दे, रहम फरमा दे, एहसान फरमा दे। ईदगाह पे करम फरमा, ईदगाह की जिस्मानी औलाद को हिफाजत पे रख, रूहानी औलाद को हिफाजत पे रख, और इन्हें हिम्मत दे, ताकत दे इन्हें कि ये तेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खूबसूरत झंडे को लेकर दुनिया के कोने कोने में तेरी और तेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अतात की अज़ानें देते रहे, तेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबा की तरफ लोगों को बुलाते रहे। ऐ करीम करम फरमा, रहम फरमा, एहसान फरमा, हमारे अमाल की तरफ देख, ना देख अपनी रहमत की तरफ देख। हमें ईमान वाली जिंदगी अता फरमा, ईमान पे इस्तकामत अता फरमा, आसमान पर मजबूती से जम कर खड़ा रहा। हमें अपने दीन का सही मायनों में पहरेदार बना। हमारे से हर वो काम ले जिस पे तू राजी है, और हर उस काम से बचा ले जिस पे तेरी रजा है। या अल्लाह, हम वैसा बनना चाहते हैं जैसा तू हमें बनाना चाहता है। या अल्लाह, हमें वैसा बना डाल जैसा तू हमें देखना चाहता है। मेरे पहले जुमले में रिया हो सकती है क्योंकि गंदा सा इंसान हूं कि मैं बनना चाहता हूं, लेकिन दूसरे में कोई रिया नहीं है क्योंकि तेरी शान बुलंद है। हमें वैसा बना डाल जैसा तू हमें देखना चाहता है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या रब्बना या करीम, आमीन। या रब्बना या करीम, या रब या करीम। ईमान वाली जिंदगी, ईमान पे इस्तिकामत और ईमान वाली मौत के तेरे से मुतमन्नी। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है ना, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। बताओ, जो इस वक्त हमारे शेख कामिल की दुआ में दिलों को सुकून मिला, वो सुकून कहीं और नज़र आता है? अल्लाह ताला हमें इस मोहब्बत में दवाम अता फरमाए। अब एक बार सब ने मिल के अल्लाह का जिक्र करना है। आज यौम भी है ख्वाजा अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह। ये नक्शबंदी सिलसिले के वो बुजुर्ग हैं, जिक्र बिलजहर के फरोग में जिनकी खिदमत। ऐसा जिक्र करना है जो हजरत ख्वाजा खाजगा हजरत ख्वाजा महमूद फगनवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस नक्शबंदी सिलसिले में बुनियाद रखी तो इस सिलसिले की पहचान बना। और इस अंदाज में करना है, एक बार भूल के कि कोई कौन है। यहाँ जितने अहबाब बैठे हैं मस्जिद में या जितने अपने अपने घरों में शरीक हैं इस महफिल में, एक बार आंखों को बंद कर लेना है। आंखें नहीं खोलनी, आंखों को बंद करना है। जिस तरह हमारे शेख फरमाते हैं ना कि हू की ज़र्ब जो है वो दिल पे लगे और फिर जुबान से जारी हो अल्लाह, ऐसे इधर देखो अल्लाह और फिर गर्दन को या अल्लाह, वो ऐसे जिक्र करना है कि अल्लाह की रजा मिल जाए। आंखों को बंद करके, कोई अब यहाँ बैठा है तो यहाँ, कोई अपने घरों में सुन रहा है तो घरों में, कोई कहीं भी मेरी आवाज सुन रहा है तो एक बार जरा आंखों को बंद कर ले, आंखों को बंद कर ले। फोन की तरफ या स्क्रीन की तरफ कहीं देखने की जरूरत नहीं, आंखों को बंद कर ले, अल्लाह को पुकारे और इस अंदाज में जिक्र करना है जैसे हुजूर ने फरमाया, अल्लाह का जिक्र करो तो इतने वाले आना अंदाज में कि लोग समझेंगे ये पागल है। अल्लाह की मोहब्बत में डूब के अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह का जिक्र करना है, उससे पहले एक बार हाथों को उठाना है,
ام المومنین بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا، جہاں ان کی اس امت پہ بہت زیادہ احسانات ہیں، بہت زیادہ احسانات ہیں، اس امت کی بہت بڑی محسنہ ہیں، وہ ہماری ماں کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا، جہاں ان کے بہت سے احسانات ہیں، وہاں ان کا ایک بہت بڑا احسان لیلۃ القدر کی دعا بھی ہے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈ لوں، جس طرح آج ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں اس رات میں بازاروں کی رونق نہیں بنایا بلکہ اپنے حضورات پھیلانے کی توفیق دی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، پھر سناتا ہوں حضور کی حدیث جو شروع میں سنائی، جس کیفیت سے تم نے دعا کیا اب دوبارہ سنو ہمارے شیخ کی دعا میں جس طرح تم شریک ہوا۔ حضور فرماتے ہیں جب دعا میں آنکھ سے آنسو گر جائے نا تو سمجھ جاؤ اللہ تمہاری دعا پہ متوجہ ہو گیا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں یہ اللہ کی شان کے شایع ہی نہیں ہے کہ کسی کو مانگنے کی توفیق دے دے اور پھر اسے نہ دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں یہ اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ کسی پہ دعا کا دروازہ کھول دے اور قبولیت کا دروازہ نہ کھولے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام علیہا نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں لیلۃ القدر کا وہ لمحہ پا لوں تو اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاتھوں کو اٹھانا، یہ الفاظ ہیں، دعا میں سب شریک ہو، وہ کہو اللہم انک عفو اللهم إنك عفو تحب العفو تحب العفو فاعف عنی۔ فاعف عني ترجمہ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، لا تو معاف کر ایسے نہیں بآواز سے بلند، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ لا تو معاف کر یہ حضور نے خود فرمایا ہے لیلۃ القدر میں کہو اللہم انک عفو، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنے کو پسند کرنے والا ہے، فاعف عنی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ کا ذکر جہاں جہاں سن رہے ہیں بآواز بلند آنکھیں بند کر کے کیفیت سے کی۔ اللہ اللہ اللہ
आमीन आमीन। क़िबला साहब को रिक्वेस्ट की है चंद अशार, उसके बाद इंशाअल्लाह शजरा शरीफ होते नूरी महफिल पे चादर इतनी नूर की, नूरी महफिल पे चादर इतनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, नूर फैला हुआ आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवानुमा आज की रात है, जलवानुमा आज की रात है। अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है। फिर मिलेगी ये शब किसको मालूम है, फिर मिलेगी ये शब किसको मालूम है, फिर मिलेगी ये शब किसको मालूम है। खास लुत्फ़े खुदा आज की रात है, खास लुत्फ़े खुदा आज और हुस्न करीम घर मांगलो कबली वाले की नगरी में, घर मांगलो कबली वाले की नगरी में, घर मांगलो कबली वाले की नगरी में, घर मांगलो बाब रहमत खुला आज की रात है, बाब रहमत खुला आज की रात है। लूट लो आज गंजे सखा लूट लो, अरे लूट लो मरीजों शिफा लूट लो, लूट लो आज गंजे सखा लूट लो, लूट लो आज गंजे सखा लूट लो, लूट लो मरीजों शिफा लूट लो, लूट लो मरीजों। हाफिज नईम के लिए खास दुआ फरमाए। लूट लो मरीजों शिफा लूट लो, रासियो आसियो रहमत मुस्तफा लूट लो, आसियो रहमत मुस्तफा लूट लो, आसियो रहमत मुस्तफा लूट लो, आसियो रहमत मुस्तफा लूट लो। लूटने का मजा आज की रात है, मांगने का मजा आज की रात है, मांगने का मजा आज की रात है, मांगने का मजा आज की रात। कोई भी मरीज है इस तज्तमाई दुआ में हाथ उठाए।
لوٹ لو آج گنجے سقا لوٹ لو آج گنجے سقا لوٹ لو اے مریضا شفا لوٹ لو آسیہ رحمت مصطفیٰ لوٹ لو آسیہ رحمت مصطفیٰ لوٹ لو آسیہ رحمت مصطفیٰ لوٹ لو باب رحمت کھلا آج کی رات ہے باب رحمت کھلا آج کی رات ہے آج کی رات کی اور آج کی اس مجلس کی یہی دعا ہے کہ وقت لائے خدا عدنان صاحب پچھلے سال یہی رات تھی اور یہی جگہ تھی، ہم اس محفل سے سیدھا ایئرپورٹ گئے تھے. مجھے اپنی وہ عید یاد رہی ہے جو میں نے حضور کے روضے سے دور کی ہو. پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے عید کیسے کریں گے. اول تو ابھی بھی امید ہے کیا پتا کل حضور فرمایا آ جاؤ وہاں کیا کرتے ہیں، کیونکہ بل دی دو کدے عید نہ ہوندی اتے کیا عیداں بل دی تھا. یا اللہ بہت گناہگار ہے لیکن وہ دروازے تو ہم پہ بند نہ ہو. ایک بار ہاتھوں کو پھیلا کے یہ دعا مانگو یار، جھولیوں کو پھیلا لو جتنے یہاں بیٹھے ہو، پیچھے تک جھولیوں کو پھیلاؤ، ہاتھوں کو اٹھاؤ، جتنے سن رہے ہو یا اللہ تو سن لے، کرم فرما دے کہ وقت لائے خدا ہم مدینہ پاک چلے، وقت لائے خدا سب مدینہ پاک چلے اور لوٹ رحمتوں کے قضیے چلے، سب کے طیبہ کی جانب سفینے 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 چلے. میری صائم دعا آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، ارے درد دل اور حسن نظر مانگ لو. میرے آقا کی نگری میں گھر مانگ لو، میرے آقا کی نگری میں گھر مانگ لو، میرے آقا کی نگری میں گھر مانگ لو، میرے آقا کی نگری میں گھر، میرے آقا کی بکی میں گھر مانگ لو. میری صائم دعا مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. دنیا کے جھگڑا سے اکثر چھڑا کر، دنیا کے جھگڑوں سے اکثر چھڑا کر، غیروں کی الفت دل سے مٹا کر، شاہ والا مجھے اپنا بنا لو، طیبہ بلا لو مجھے، طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو مجھے، طیبہ بلا لو. شاہ والا
مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو مجھے، طیبہ بلا لو، چوکھٹ کا اپنی کتا بنا لو، چوکھٹ کا اپنی کتا بنا لو، طیبہ بلا لو مجھے، طیبہ بلا لو یا رسول اللہ۔ بات مخالف تیز آ رہی ہے، بات مخالف تیز آ رہی ہے، کشتی ہماری چکرا رہی ہے، کشتی ہماری چکرا رہی ہے، آقا سنبھالو میرے آقا سنبھالو، آقا سنبھالو میرے آقا سنبھالو، طیبہ بلا لو مجھے، طیبہ بلا لو یا رسول اللہ، آپ پہ میں قربان جاؤں، قربان جاؤں، قربان جاؤں، میں قربان جاؤں، سر صدقے کر کے صدقے اتارو، سر صدقے کر کے صدقے اتارو، آقا سر صدقے کر کے صدقے اتارو، آقا بلا لو مجھے، آقا بلا لو، آقا بلا لو مجھے، آقا بلا لو، طیبہ بلا لو مجھے، بات مخالف تیز آ رہی ہے، آقا کشتی ہماری چکرا رہی ہے، کشتی ہماری چکرا رہی ہے، آقا کشتی ہماری چکرا رہی ہے، آقا سنبھالو مجھے، آقا سنبھالو، آج یوم وصال ہے، حضرت خواجہ عبد الکریم رحمت اللہ علیہ کا، حضرت خواجہ عبد الکریم کا، ہاں میں فقیر بے نوا اور وہ ہے تاج الاولیاء، میں فقیر بے نوا اور وہ ہے تاج الاولیاء، میں فسانہ ایک حقیقت حافظ عبد الکریم، میں فسانہ ایک حقیقت حافظ عبد الکریم، قاسم فیض نبوت حافظ عبد الکریم، حامل حکم شریعت حافظ عبد الکریم، ہے سلاطین جہاں، ہے سلاطین جہاں میں، دنیا کے بادشاہوں میں، ہاں ہے سلاطین جہاں میں، مجھ سے مستغنی کوئی کہ میری دنیا میری دولت حافظ عبد الکریم، حضور ہم اعتراف کرتے ہیں کہ میں جیسا بھی ہوں جو
कुछ हो आप की निस्बत से हो, आपसे है मेरी कीमत हाफ़िज़े अब्दुल करीम, आपसे है मेरी कीमत, बस आपसे है मेरी कीमत हाफ़िज़े अब्दुल करीम, आपसे है मेरी कीमत हाफ़िज़े अब्दुल करीम, वल्लाह आपसे है मेरी कीमत, वल्लाह आपसे है मेरी कीमत हाफ़िज़े अब्दुल करीम। आखिर में जाएगा, बड़े गौर से बड़े अदब से अपने मशाइख के नामों को सुना करें। ये नाम सुनने से भी अगर दिल से सुने जाएं तो दराजात बुलंद होते हैं। फजल कर यार मेरे आले ज़बों पर रहम कर, डाल मुझे लुदैसियां पे रहमत की नजर, तुझको अपनी किबरियाई की कसम में बिन मुझ सरापा मासियत पर कर तेरे फज़ाल बाज, तुझको देता हूँ तेरे जुदो सगा का वास्ता, फजल का रहमत का बख्शिश का अता का वास्ता, तेरी रहमत के खजाने में कमी कोई नहीं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से महरूम कोई नहीं। मैं कहूँ बेवास्ता किस्मों से बख्शिश के लिए कुछ वसीले पेश करता हूँ सिफारिश के लिए, कर करम हम सब पर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते, फक्र मौजूद शायद दो सरा के वास्ते, इन रसूल बेनज़ीरों पे बदल का वास्ता, राज़ेदारे खलवते बस में अज़ल का वास्ता, हशर के दिन रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ हो, आपके नाले ने मुक़द्दस और मेरे खातून फरमा हज़रत सिद्दीक़ अकबर के लिए, आशिक को दिल दाता है उसने पैगंबर के लिए, हज़रत सलमान फारस बेरिया के वास्ते, हज़रत कासिम इमाम औलिया के वास्ते, कर इमाम जाफर सादिक़ के सदक़े में अता तुम जाते दाइमी का मुझको दुर्रे पे बायसीदो बोल हसन बोल कासिम वली फारमदी, या इलाही लाज रख ले इनके सदके में मेरी, यूसुफ हमदानी अब्दुल खालिक मशार बिरवागड़ी ख्वाजा महमूद अजीजा साहिब गुल के नबी मोहतरम बाबा स्मासी हजरत मीरे कलाल हजरत ख्वाजा बाउद्दीन अत्तार लेगाल हजरत याकूब चरखी अबैदुल्लाह शाह हजरत ख्वाजा मोहम्मद जाहिद अपने दी बना इन नफ़ों से पाक के सदके में रब्बुल्लाह दो जबी ने मासियत अलूत से दागे गुनाह बख्श दे सदके में यार ख्वाजा दरवेश के ख्वाजा कंगियों ख्वाजा बाकी बिल्ला के लिए शेख अहमद ख्वाजा मासूम हुज्जतुल्लाह और ज़ुबैर ख्वाजा अशरफ और जमालुल्लाह मरते अले गैर हजरत ईसा मोहम्मद और फैजुल्लाह शाह हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद नूर मफ़मूश मैरा बख्श दे उनके लिए जो है शहंशाह कुल आलम हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फकीर मेरे आका मेरे गादी मेरे किबला के पीर किबले आलम जनाबे हाफिज़ अब्दुल करीम हामले हुक्म शरीयत साहिब कुल के अजीम आशिनाए सिर हक दाना रमज़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़ राय हकीकत कर की जाए बना रे मत ने बुला कर ले लिया होश में जा रहे फिर दोषियों के आलम खामोश में मेरे मुझ मेरे आदि की बिला ज्यादा नशीन हाजिउल हरम में नाजत का गैर बाबे यकीन जिनके दम से कह फरोगे शमाए बस में आरफा फक्र इरफा हजरत अब्दुर्रहमान दस्तगीरे बेकसा रागी फिरदों सो कर जा मिले अल्लाह का से मसनद इरशाद पर फैज़ के फरज़ंद आपके ये हबीबे हक के लाडले रहमान के पास बाने दिल हाफिज़ मेरे ईमान के जिनका सीना दौलत है तौहीद और इश्क शहंशाह कुल आलम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गंजीना है कल्बे साफी जिनका नूर का आईना है जानों को मेरी तसद्दुक़ कैसे प्यारे गए ये नाम
عام، ہر طرف دنیا میں جاری جن کا ہے یہ فیض عام، ان کے صدقے میں حسن خدام سب سرخرو، برقرار ان کی رہے دنیا مدی میں آبرو، دور ہم سب سے خدا بندہ خیال غیر گو، تیری الفت اور رضا پر خاتمہ بالخیر گو۔ ماشاءاللہ عدنان قادری صاحب میرے بھائی آپ کے علم میں ہے، یہ حضرت شیخ گل رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، لنڈی کوتل شریف خیبر پختونخوا میں اہل سنت کی ایک وہ خانقاہ ہے جو اس علاقے میں اہل سنت کی سرحدوں پہ ایسا پہرا دے رہے ہیں کہ جس کی مثال دی نہیں جا سکتی۔ حضرت شیخ گل رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ کے ایک عظیم ولی تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ان کے خاندان کے کچھ لوگ، ان کے بھائی ایک عظیم عالم دین تھے، ان کے چچا ایک عظیم شخصیت تھی، عظیم اہل تصوف بھی تھے اور اہل علم بھی تھے، وہ شہید کر دیے گئے تھے ظالموں کی طرف سے۔ آج ان کا کتنواں یوم شہادت ہے؟ 12واں یوم شہادت ہے ان 4 شہداء کا۔ تو جو کچھ پڑھا گیا دعا میں ان کو بھی شریک کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما۔ فکری طور پہ صحیح فرما رہے ہیں، ایسی ہستیاں یہ خانقاہی نظام جنہوں نے اپنی زندگیاں دین متین کی خاطر گزاری، ہر حوالے سے بستروں کو چھوڑا، اللہ کی راہ میں نکلے، کھانے پینے کا خیال نہیں گیا، اللہ کی راہ میں نکلے، جانیں قربان کی۔ یہ اس کا کرم، یہ اس کا، وہ جنہیں چنتا ہے نا انہیں اسی طرح چنتا ہے کہ اپنے راستے میں لگا دیتے ہیں، پھر کئیوں کو ایسے راستے میں لگاتا ہے کہ اسی راستے میں ہی عزتوں کے ساتھ اپنے پاس بلا دیتا ہے، شہادت کی موت دے دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر مطلب رستہ یہی ہے، باقی سب رولے ہی نے بچا۔ اس رستے کو اپناؤ، مضبوط ایک ارادہ کریں سب لوگ پختگی کے ساتھ کہ یا اللہ کرم فرمانا، اور وہ ضرور فرمائے گا۔ اس سے ہم نکل جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ جیسے لوگ باتیں کرتے ہیں نا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہونا، کیونکہ حکمیت اسی کی ہے، بادشاہت اسی کی ہے، اور وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا مہربان ہے۔ یہ ارادہ کریں، ایسے موقع ہوتے ہیں اس چیز کا ارادہ کرنے کے لیے کہ انشاءاللہ یا اللہ تو کرم فرمانا، پھر دیکھنا۔ پھر پہلے مسجدوں میں اندر جگہ آنے کی نہیں ہوتی تھی نا، اب سڑکیں بھری ہوئی ہوں گی۔ ارادہ کر لے پتر، ارادہ کر لے کہ تیرے دین کی خاطر نکلیں گے، تیرے دین کے خاطر جانے دیں گے، تیرے دین کے اوپر تن من دھن قربان کریں گے۔ ارادہ کرنے سے کچھ نہیں جانتا۔ ارادہ کرنے میں قبلہ صاحب سے اکثر سنا ہوگا، ارادہ کیا، یہ اکثر فرماتے ہیں کہ ادھر جائے گا تو شہادت لکھی ہوئی ہوگی، ادھر جائے گا تو وقت لکھا ہوا ہوگا، وہ کہے گا میں تو بستریاں تو پیا رہے ہیں، میں تو ادھر۔ وہ فرمائے گا تو نے ارادہ تو کیا تھا۔ ایسا کریم نہیں ملے گا۔ ان کو سنا کرو، سن کے اس پہ دل کو مضبوطی سے جمایا کرو۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے دنیا، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ آخرت ہے۔ اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے مضبوطی سے تیار ہو جاؤ۔ انشاءاللہ جلدی چلے گی وہ ٹرین، جلدی اڑے گی وہ فلائٹ کہ چہار طرف اللہ ہی اللہ ہوگا اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے گونج رہے ہوں گے۔ یقینی طور پہ آپ کی کو دیکھتے ہوئے، آپ کے خاندان کی قربانیت کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ 2 جملے کہے۔ آپ کا جو قبلہ صاحب سے محبت ہے، جو تعلق ہے، وہ ساری رات، سارا دن آپ اللہ تعالیٰ اس تعلق کو اور مضبوط کرے، آپ دونوں کو ہر بری نظر سے محفوظ رکھے۔ شہباز ظہیر صاحب سبحان اللہ، یہ ایک اور انتہائی خوبصورت ترین باپ کے خوبصورت ترین بیٹے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے، یہ بھی اس کا کرم ہوتا ہے، احسان ہوتا ہے کہ آگے اولاد دے تو ایسی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی کے بھی درجات کو بے پناہ بلندیاں عطا فرمائے، اور انہیں بھی اس خوبصورت مدینہ پاک کے سفر میں، مدینہ پاک کی محبت میں اور مضبوطی کے ساتھ آگے سے آگے لے کے جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم فضل اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے صدقے سے جو کلام آج بہت آتی رہی قبلہ صاحب ساری دنیا سے، بابا جی صاحب کا یوم تھا، 27 سب کی خواہش یہ تھی، اس لیے یہ بات کر رہا ہوں
ادھر رہ گئے وہ مطلب بے تحاشا اللہ کے فضل سے قرآن کریم سب کہہ رہے تھے کہ قبلہ صاحب کو ضرور بتائیں. قبلہ صاحب کے آگے اختتامی دعا اگر آپ فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا مولانا فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين فانصرنا على القوم الحاسدين فانصرنا على القوم الساحرين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم الكاذبين. اے کریم اپنے کرم اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے یہ جتنی دوستوں نے دنیا جہان سے آج مختلف مقامات سے لکھاتے رہے کلام پاک قرآن کریم درود شریف آیت کریمہ بے شمار کلام پاک جو پڑھی گئی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس کو اپنے حضور قبول فرما اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے قبلہ عالم بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بے پناہ بلندیاں عطا فرما. اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے قبلہ داد قادری صاحب کے جو ان کے خاندان کے جو عظیم افراد جنہیں تو نے اپنے کرم سے شہادت عطا فرمائی ان کے درجات کو بے پناہ بلندیاں عطا فرما. ان کے پورے خاندان کی حفاظت فرما. محترم شہباز صاحب ان کی چہار جانب سے حفاظت فرما. ان کے خاندان کی حفاظت فرما. ان کے والد گرامی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یہ بھی بہت خوبصورت ساتھی ہیں بڑی محبت والے ہیں بہت پیار والے. اللہ تعالیٰ جاوید اقبال صاحب اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ان کی عزتوں میں اضافہ فرما. قبلہ قاری صاحب خوبصورت ترین قرآن کریم پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق و شوق میں مزید اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. ہم سب کے اوپر کرم فرمائے احسان فرمائے. ہم سب کیا اپنی کل مخلوق پہ کرم فرما. یا اللہ اپنی کل مخلوق پہ کرم فرما. سب کو اس وبا سے نجات عطا فرما. سب کے اوپر اپنی رحمتوں کے تمام دروازوں کو کھول ڈال. ہر خیر کے ساتھ ہم سب کو نواز اور ہر شر سے ہم سب کو محفوظ رکھ. ہر خیر کا ہم سب کو حصہ بنا اور ہر شر سے ہم سب کو بچا کے رکھ. شیطان کے شر سے بچا, انسان کے شر سے بچا, جنات کے شر سے بچا, اپنے نفس کے شر سے بچا. اے کریم اپنی کل مخلوق پہ کرم فرما. سب کا تعلق مدینہ پاک سے جوڑ دے. سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اور اے کریم عیدگاہ کی رونق قبلہ صاحب کی چہار جانب سے حفاظت فرما. اے کریم ان کو استقامت کے ساتھ نواز کیونکہ تیرے بندوں سے سنا ہے کہ سب سے بڑی جو کرامت ہے وہ استقامت ہے. ان کو مضبوطی کے ساتھ اس پہ قائم و دائم رکھ. ان کی چہار جانب سے حفاظت فرما. انہیں اس سفر میں آگے سے آگے لے کے جا. ان کو دیکھ کر ان کے آباء و اجداد کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی جائے. ان کو دیکھ کر ان کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے رہے. وہ خوش تو تو خوش ہی خوش ہے. اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے عیدگاہ کے فیضان کو ان کے ذریعے سے چہار جانب اس انداز سے پھیلا جیسے تیری شانیں ہیں. آگے بھی نسل در نسل سبحان صاحب آگے چلتے چلتے اے کریم عیدگاہ کو تو نہیں چنا ہے اس کی حفاظت بھی فرما. عیدگاہ کی تمام روحانی اولاد کی حفاظت فرما. جسمانی اولاد کی حفاظت فرما. کرم فرما. پاکستان کی حفاظت فرما. عالم اسلام کی حفاظت فرما. اور پھر تیرے آگے ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں اپنی کل مخلوق کی حفاظت فرما. سب کا تعلق مدینہ پاک سے جوڑ دے. سب کو اس وبا سے نجات عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ.